إلهي وسيدي ومولاي ومالك رقي يا من بيده ناصيتي يا عليما بالضر ومسكنتي يا خبيرا بفقري وفاقتي يا رب. كاسر الصنم آية الله الإمام أبو الفضل البرقعي رحمه الله. يا رب يا رب. تالیفات. آپ کی مؤلفات کی تعداد 200 کے قریب ہے، جن میں سے اکثر ہدایت سے پہلے لکھی ہیں اور چند ہدایت کے بعد لکھی ہیں، جن میں سے چند ایک سوانح ایام یا آپ بیتی. اس میں ان کی ذاتی زندگی، ذاتی یادداشتیں اور چند مکتوب ہیں، جبکہ بعض وثائق اور تصویریں بھی ہیں. عرض اخبار الاصول علی القرآن والعقول. یہ کتاب کسر الصنم کے نام سے مشہور ہے اور اس میں کلینی کی تصنیف اصولی کافی کی روایات کو پرکھا گیا ہے. شیعہ باحث حیدر حب اللہ اس کتاب کے بارے میں رائے زنی کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اس کتاب کے نام سے جیسے سمجھ میں آ رہا ہے کہ اس کے ذریعہ سے متن کا نقد کیا گیا، تو اس بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ شیعہ متون کے نقد میں یہ اپنی جگہ پر جامع کتاب ہے. قطع نظر اس کے مؤثر اور غیر مؤثر ہونے کے. نظریۃ السنہ فی الفکر الاسلامی، التکون والسیرورہ، نقد المراجعات والرد علیہ عربی زبان میں ہے، جس میں عبد الحسین شرف الدین موسوی پر رد ہے. یہ مکمل تو نہ ہو سکی، لیکن اس کا بعض حصہ تباہ ہو چکا ہے. یہ شیرازی کی کتاب شبہائے پشاور کے طرز کی کتاب ہے. اس کتاب میں ان کی ایک سنی کے ساتھ بحث ہوتی ہے، جس میں سنی شخص شیعہ امامیہ کے عقائد، تاریخ اور حیلوں سے ناواقف ہوتا ہے اور سنی شخص کے دلائل مبنی برحق ہوتے ہیں. معارضہ یا تعارض مفاتیح الجنان لآیات القرآن. اس کتاب میں ان شیعہ روایات کو پرکھا گیا ہے جن کا قرآن اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعارض ہے. خرافاتی وفور در زیارات قبور، یعنی قبروں کی زیارات میں وافر خرافات. تفسیر تباشی از قرآن، یعنی قرآن کی شعائیں. بررسی علمی در احادیثی مہدی، یعنی احادیثی مہدی وغیرہ کی علمی تحقیق. ابو الفضل برقعی رحمہ اللہ کی تصانیف میں جو مواد زیادہ ذکر کیا گیا ہے وہ ہے اتحادی امت اور اتفاقی امت. افتراق کی مخالفت کی گئی ہے. بدعات و خرافات اور گمراہیوں پر رد کیا گیا ہے. روحانی اور ایمانی باتیں لکھی گئی ہیں. شکوک و شبہات ڈالنے والوں کے مقابلے میں اہل بیت رضوان اللہ علیہم کا بہترین دفاع کیا گیا ہے اور حق بولنے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا پاس و لحاظ نہیں کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام اور اہل بیت اعظام کا دفاع کیا اور جو ان پر طعن کرتے ہیں ان پر رد کیا. شیعہ امامیہ کے بہت سے بنیادی عقائد کا دلائل و براہین سے نقض و نقد کیا، جیسے امامت، رجعت، غیبت، بدا اور عصمت ائمہ وغیرہ عقائد کا. عبادت کی توحید، شرک پر رد، بدعت و خرافات پر رد آپ کے امتیازی موضوعات ہیں. آپ خود لکھتے ہیں کہ ان سطور کے لکھنے والے کے لیے قرآن سے بعض حقائق ظاہر ہوئے، جیسے عبادت کی توحید، یعنی عبادت صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، جس کے بعد شرک کا کاروبار کرنے والوں نے میرے خلاف کمر کس لی اور مجھ پر کفر کے فتوے تک لگا دیے. وہ فرماتے ہیں کہ میں نے مسجد میں قرآن مجید کی اس آیت کی تختی لگائی، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. اور بے شک مساجد اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، بس اللہ کے ساتھ کسی اور کو مت پکارو. ان کو یہ تختی پسند نہیں آئی جسے انہوں نے اتار لیا، اور ان کو یہ آیت پسند بھی کیسے آتی، کیونکہ وہ تو اللہ کے ساتھ اولیاء اور ائمہ وغیرہ کو بھی پکارا کرتے ہیں اور یہ ان کے ہاں عام سی بات ہے.
برقعی نے شیعہ امامیہ کے بہت سے ان بنیادی عقائد سے اختلاف کیا جس کی وجہ سے وہ اسلام سے نکل گئے اور اہل سنت سے منقطع ہو گئے، اس لیے ان کی نسبت اہل سنت کی طرف کی گئی، لیکن انہوں نے اپنی نسبت صرف اسلام کی طرف کی۔ حقیقت یہ ہے کہ برقعی ایک ایسے عالم تھے جو حق کی تلاش میں سچے تھے، امتی اسلامی کی وحدت کے پیرو تھے اور ہمیشہ اپنی نسبت اسلام کی طرف کی۔ آپ خود فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ قول إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين۔ اللہ تعالیٰ کا یہ قول اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ نبی کے لیے ضروری ہے کہ وہ بھی دیگر مسلمانوں کی طرح مسلمان ہوں اور ان کے دین کا نام اسلام ہو، اور ان کا نام مسلم تھا نہ کہ سنی یا شیعہ۔ وہ فرماتے ہیں سب جان لیں کہ میں قرآن کریم کی اتباع کرنے والا مسلمان ہوں اور ائمہ اہل بیت کو اپنا دوست رکھتا ہوں۔ جو لوگ محفلوں میں میری مذمت بیان کرتے ہیں وہ جان لیں کہ میں ان کے مذہب میں مجتہد کے درجے پر فائز ہوں۔ برقعی رحمہ اللہ کی شخصیت کے ان اسرار و حقائق سے ان شیعہ علماء کی تدلیسات اور جھوٹ کا پردہ فاش ہو جاتا ہے جو حیا اور علمی امانت کو بالائے طاق رکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ انہوں نے پڑھائی مکمل نہیں کی، یا وہ کسی کے ایجنٹ تھے، یا پھر ان کی عقل میں کوئی خلل تھا، اور بعض تو ان کو جاہل ہی قرار دیتے ہیں۔ یہ ایسی تہمتیں ہیں جن کی توقع علماء تو کیا عوام سے بھی نہیں کی جا سکتی۔ وہ شخص غیر معروف یا جاہل کیسے ہو سکتا ہے جس کے بارے میں آغا بزرگ تہرانی نے کہا ہو کہ وہ علامہ ابن رضا کے نام سے مشہور ہیں، اور یہ گمان کیوں کر کیا جا سکتا ہے کہ انہوں نے پڑھائی مکمل نہیں کی، حالانکہ بہت سے اکابر شیعہ امامیہ علماء نے ان کو اجازت دی، اور ان کے ہاں بہت سے مشہور شیعہ علماء نے زانوائے تلمذ طے کیا۔ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ ان کی عقل میں خلل تھا یا وہ کوئی بغض رکھتے تھے جبکہ انہوں نے 20 سال سے زائد عرصہ علماء اور مسئولین کی ادارت میں تدریسی خدمات سر انجام دی۔ عجب اتفاق ہے کہ جس نے برقعی کے بارے میں یہ موقف اختیار کیا وہ آج ناسمجھی اور اسقاط کا اعتراف کر رہا ہے، اور آج وہ برقعی کی علمیت کا اعتراف کر رہا ہے۔ هنا يذكر 15 مصدر عن الموضوعات من علماء الشيعة اللي بإمكان الأعزة أبو هريرة عبد الحسين شرف الدين، الغدير، الأخبار الدخيلة، 500 صحابي، الموضوعات، زيارة وزيارتنامة، عرض سيد أبو الفضل البرقعي، حديث هاي خيالي، الحديث 15 مصدر. أبدا البرقعي ليس عالما، ليس عالما، لابد أن يقول قال المفيد هكذا، قال الطوسي هكذا، قال المجلسي هكذا، قال أحسنتم. البرقعي لا نعرف من هو، البرقعي لا نعرف من هو. من علماء الشيعة سيد أبو الفضل البرقعي لا نعرف من هو سيد أبو الفضل البرقعي۔ وفات برقعی رحمہ اللہ کے دن مکمل ہوئے اور دارالقرار کی طرف سفر طے ہوا جس سے کوئی مفر نہیں، جہاں خصومت کرنے والے جمع ہوں گے اور ان کے درمیان فیصلہ کیا جائے گا۔ وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ آپ کی وفات سن 1412 ہجری کو ہوئی۔ آپ نے بہادر اور عظیم لوگوں کی موت پائی۔ آپ نے اپنے پیچھے تذکرہ خیر چھوڑا جو کہ قرآن مجید کی اس آیت پر پورا اترا۔ فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال۔ فرمودات آپ نے فرمایا جب تک دین اور مذہب بعض لوگوں کی روٹی روزی کا وسیلہ رہے گا تب تک وہ منع کریں گے کہ کوئی اٹھ کر جہالت کی نیند سے لوگوں کو جگائے۔ جو عوام حق و باطل کے درمیان میں تمیز کرنے سے قاصر ہو وہ ہمیشہ استعمار کے غلام رہیں گے۔ آپ نے فرمایا قارئین کو جان لینا چاہیے کہ ایرانی حکومت نے لوگوں کو ہمارا دشمن بنا لیا ہے۔ ہمارے اعزاء و اقارب نہ تو ہماری زیارت
زیارت کر سکتے ہیں اور نہ ہی ہم سے مل سکتے ہیں۔ ایسے ہی جو شخص قرآن کریم کے موافق حق بات بیان کرے گا تو خمینی کی حکومت اس کو وہابی قرار دے گی۔ حالانکہ دنیا میں اس نام سے کوئی مذہب نہیں، صرف اہل حجاز سے لوگوں کو نفرت دلانے اور ان کا دشمن بنانے کے لیے انہوں نے یہ اصطلاح گھڑی ہے۔ حالانکہ میری معلومات کے مطابق وہ حنابلہ ہیں، صرف عقائد میں وہ محمد بن عبد الوہاب نامی عالم دین کی اتباع کرتے ہیں۔ وہ بھی کوئی نیا دین نہیں لائے بلکہ ابن تیمیہ اور ابن قیم الجوزیہ کے آراء کا احیاء کیا۔ ان دونوں نے بھی کچھ برا نہیں کیا، صرف بدعت اور خرافات پر رد کیا، لوگوں کو اصل اسلام کی پیروی کی دعوت دی اور لوگوں کو قرآن کریم کی طرف رجوع کا خوگر بنایا۔ ہاں وہ معصوم عن الخطا نہیں تھے، اس لیے بعض غلطیاں بھی ان سے سرزد ہوئیں، کیونکہ انسان سے ہی غلطی ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایران کے مشائخ ہر اس شخص کے ساتھ انصاف نہیں کرتے جو ان کے کاروبار اور دکانداری کے لیے مشکل کھڑی کرے، بلکہ جو بھی ان کی غلطیوں اور خرافات پر دلائل اور براہین کے ساتھ رد کرے تو یہ دھڑلے سے اس کو وہابی قرار دیتے ہیں، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ نہ تو ان کو بات کرنے کا ڈھنگ ہے اور نہ ہی طاقت، جیل اور قتل کے سوا ان کے پاس کوئی دلیل ہے۔ شیعہ طبقوں کو چاہیے کہ وہ آیت اللہ العظمی ابو الفضل البرقعی کی شخصیت کو اہمیت دے کر مطالعہ کریں، خاص کر حوزوں کے علماء اور طلبہ کو۔ اہل سنت طبقات نے ان کو خوش آمدید کہا اور ان کو امت اسلامیہ کی وحدت کا بہترین نمونہ قرار دیا ہے۔ إلهي وسيدي ومولاي ومالك رقي يا من بيده ناصيتي يا عليما بالذري ومسكنتي يا خبيرا بفقري وفاقتي يا رب كاسر الصنم آية الله الإمام أبو الفضل البرقعي رحمه الله يا رب